کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طلب میں کہ آپ کو بس حضور کا دیدار ہو جائے، حضور کی صورت نظر آ جائے، حضور کا جلوہ نظر آ جائے، اس میں آپ بے چین ہیں، اضطراب کی کیفیت میں ہیں، آپ کا دل مچل رہا ہے، آپ کو سکون نہیں ہے، آپ کو راحت نہیں ہے۔ راحت اسی وقت مل سکتی ہے جب حضور کا مبارک چہرہ آپ کو دکھ جائے، حضور کی مبارک صورت کی آپ زیارت کر لیں، حضور کا حسن و جمال آپ کی نگاہوں کے سامنے آئے، آپ اس دیدار کو دیکھ کر اپنی نگاہوں کی پیاس کو بجھا سکیں، اپنے قلب کے قرار کو ٹھنڈا کر سکیں، آپ کے دل میں جو عشق کی آگ لگی ہے اس عشق کی آگ کو آپ بجھا سکیں۔ بس بے قراری ہے اور ایک اضطراب ہے اور ایک چین ہے، اور ایک مسلمان کو حضور کے لیے ایسی ہی بے قراری ہونی چاہیے۔ ایک مسلمان کے دل میں حضور سے ایسا ہی پیار ہونا چاہیے کہ اس کی زندگی کا ہر لمحہ بس محبوب کے دیدار کے لیے ہو، اسی تمنا کے لیے ہو، اسی آرزو کے لیے ہو۔ ہماری گزرنے والی ساعتیں، ہمیں ملنے والے لمحات بس اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی تمنا میں ہوں، اس آرزو میں رہیں، اس تمنا میں رہیں کہ کاش کہ کبھی تو ہمیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دیدار کروا لیں۔ ہمیں اللہ رب العزت نے اتنی بڑی زندگی دی ہے، کوئی 20 سال کا ہے، کوئی 30 سال کا ہے، کوئی 50 سال کا ہے۔ ہم ایک طویل زندگی پا کر ایک مرتبہ بھی اپنے نبی کو جاگتی آنکھوں سے نہ دیکھیں تو یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے، اور یہ انسان کی یوں سمجھیں کہ ناقص کارکردگی ہے کہ اس کو اللہ رب العزت نے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کے والدین نے عشق و محبت کی باتیں بیان کی، جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کے کان میں اللہ رب العزت کے کلمات کو بلند آواز سے کہا گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس میں اللہ رب العزت کی شہادت بھی شامل ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی شامل ہے۔ جب ہم پیدا ہوئے ہم نے نبی کا نام سنا، لیکن پیدا ہونے کے بعد سے ہماری زندگی گزرتی گئی، ہماری عمر ڈھلتی گئی، لیکن ہمیں حضور کی محبت وہ حاصل نہیں ہوئی، ہمیں حضور کی محبت میں وہ مقام نہ ملا کہ جب چاہتے حضور کا دیدار کر سکتے تھے، جب چاہتے حضور اپنا جلوہ ہمیں دکھا سکتے تھے۔ ہمارے اعمال نہ ایسے ہوئے کہ ہم نے حضور کا قرب حاصل کر لیا، ہم نے اعمال ایسے نہیں کیے کہ ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، ہم نے اعمال ایسے نہیں کیے کہ مصطفیٰ کو راضی کر سکتے ہیں، ان کی آنکھوں کو ہم ٹھنڈی کر سکتے ہیں تاکہ وہ ہماری آنکھوں کو ٹھنڈی کر سکتے۔ تو ہماری زندگی تو بس اپنے میں گزر گئی، اپنے ہی آنکھ کو سنوارتے میں گزر گئی۔ ہمارا بچپن گزر گیا، جوانی گزر گئی، کسی کی جوانی گزر گئی، بڑھاپے میں ہے، کسی کا بڑھاپا گزر گیا۔ اتنا طویل زمانہ ہم گزار چکے ہیں، لیکن ہم عشق کے اس مقام کو نہیں پہنچ سکے، محبت کے اس مقام کو نہیں پہنچ سکے کہ ہم ایک مرتبہ تو اپنے نبی کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر جاگتی آنکھوں سے نہیں تو کم از کم خواب میں ہی حضور کی زیارت ہو جاتی۔ ہم نے اپنی آنکھوں کو اس قابل بنانے کی کوشش کی ہو کہ جب ہم حضور کو دیکھیں تو ہم دیکھ سکتے ہوں، کیونکہ ہماری نگاہیں اس قابل کہاں کہ ہم حضور کو دیکھ سکتے ہوں۔ تو جب نگاہیں اس قابل نہیں ہیں تو ہمیں بنانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی نگاہوں سے کسی حرام چیز کو نہ دیکھیں، ہم اپنی نگاہوں سے کسی خراب چیز کو نہ دیکھیں، تاکہ ہماری آنکھیں مصطفیٰ کے دیدار کے قابل ہو سکیں، تاکہ ہماری آنکھیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکیں۔ تو ہم اتنی طویل زمانہ گزارنے کے بعد، اتنی طویل مدت گزارنے کے بعد اگر اپنے نبی کو ایک مرتبہ ظاہری یا سوتے ہوئے روحانی اعتبار سے بھی نہ دیکھ سکیں تو یہ سمجھے کہ ہماری زندگی کا ہم نے حق ادا نہیں کیا، ہم نے اپنی زندگی کو صحیح طور پر نہیں گزارا کہ ہم نے زندگی پائی، حضور کی محبت ہمیں حاصل ہوئی، علماء نے، والدین نے ہمیں سکھائی حضور کی محبت، ہمیں گھٹی میں پلائی حضور کی محبت، وقت پہ بتایا کہ آپ کے نبی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی محبت کے تذکرے بھی ہم نے سنے، لیکن ہمیں حضور سے عشق اس قابل نہیں ہوا، اس درجے کا نہیں ہوا کہ حضور کو ہم دیکھ سکیں، حضور کی ہم زیارت کر سکیں، تو ہم نے اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں بنایا۔ تو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے عاشق تھے، سچے حضور کے محب تھے، حضور کے مقام و مرتبے کو جانتے تھے، حضور کی عظمت کو پہچانتے تھے، حضور کی شان کو جانتے تھے، تبھی ساری زندگی حضور کی محبت کو تقسیم کیا ہے، تبھی ساری زندگی لوگوں میں حضور کے عشق کو تقسیم کیا ہے، لوگوں کو حضور کا عاشق بنایا ہے کہ اگر لوگ حضور کے دربار میں آ گئے، حضور کی چوکھٹ ان کو نصیب ہو گئی تو اللہ کا قرب بھی ان کو حاصل ہو جائے گا۔